قرآن کے فروغ کے لیے زندگی گزارے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آگے پہنچانے کے لیے زندگی گزارے, اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیں. رزق آپ کو ملے گا انشاءاللہ, رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے. وہ رزاق ہے, رزاق کہتے ہیں اسے جو رزق کو پورا کرے. ہم رزاق کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دنیا میں رزق تلاش کر رہے ہیں. جس نے دینا ہے اس کی کوئی فکر ہی نہیں. گھنٹوں سوشل میڈیا پر بیٹھے رہیں گے, گھنٹوں بس انگلی چلتی رہے گی ٹک ٹاک پر, ایک کے بعد دوسری ویڈیو, تیسری ویڈیو, یوٹیوب پر, فیس بک پر, گھنٹوں وقت ضائع کر دیں گے. لیکن اللہ کے کلام کو, اللہ کے قرآن کو 10 منٹ کے لیے نہیں کھولیں گے. ہماری بربادی کی دوسری سب سے بڑی وجہ قرآن سے دوری. توحید کے ہونے کے باوجود بھی قرآن نہیں پڑھتے. ہاں کسی سے بحث کرنی ہو, مباحثہ کرنا ہو, مناظرہ کرنا ہو, صرف کام کی آیت تلاش کرنی ہے, بس اس لیے ہم قرآن کھولیں گے. یا دکان بنا لی تو قرآن خوانی کے لیے قرآن اٹھائیں گے, میت ہو گئی تو تلاوت کے لیے قرآن اٹھائیں گے, بیٹی کی شادی ہوگی تو سر پر رکھنے کے لیے اس کے قرآن اٹھائیں گے. باقی ہم نے پورا سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا. یا رمضان آئے گا تو احسان کریں گے, اسے نیچے اتار کر کچھ تلاوت کر لیں گے. میرے بھائی پورا سال ہے, پورا سال آپ کی زندگی جو گزر رہی ہے پورا سال گزرتی ہے. صرف رمضان میں شریف نہ بنا کریں, صرف رمضان میں مومن اور مسلمان نہ بنا کریں. اس قرآن نے پوری زندگی گزارنے کا طریقہ آپ کو بتایا, کھول کر پڑھیں تو صحیح. اللہ آپ سے ہم کلام ہے, انسانوں کے لیے بھیجا ہے, اچھے غلاف میں لپیٹ کر شیلف میں رکھنے کے لیے نہیں بھیجا, میرے اور آپ کے پڑھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے. کہ آپ نے کبھی سوچا ہے روزانہ ہم صرف 10 منٹ قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ لیں؟ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں قرآن کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں, الف لام میم 30 نیکیاں مل گئی. یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. لیکن کیا کبھی یہ سمجھا ہے کہ اس قرآن کا ترجمہ کب ہم پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے کب؟ عربی تو ہمیں آتی نہیں ہے, ہماری مادری زبان تھوڑی ہے. تو میرے بھائی ترجمہ پڑھو گے تو بھی 3 نیکیاں ہیں, اسی قرآن کا ترجمہ ہے نا. نیکی سمجھ کر ترجمہ پڑھ لیں. 24 گھنٹوں میں سے صرف 10 منٹ نکال کر قرآن کریم کا 2 صفحے 3 صفحے پڑھیں اور یہ عہد کریں اپنے ساتھ روزانہ پڑھوں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے قرآن کتنے عرصے میں پڑھا؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں 2.5 سال لگے مجھے سورہ بقرہ پڑھنے میں. قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے نا, 2.5 سال لگ گئے. اب دیکھیں صحابہ کی نظر میں اور حضرت ابو بکر کی نظر میں قرآن کے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت کرنا نہیں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں آیتیں پڑھتا رہا, اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کرتا رہا, اس پر عمل کرتا رہا, مجھے اس پر عمل کرنے میں 2.5 سال لگ گئے سورہ بقرہ. تو ان کی نظر میں پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو پڑھا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے. ہماری نظر میں صرف تلاوت کرنا, صرف ریڈنگ کرنا یہ مطلب رہ گیا, مقصد رہ گیا قرآن کریم کا. یہ مقصد نہیں ہے قرآن کا, نہ قرآن کی تلاوت کا یہ مقصد ہے, بلکہ اس کو سمجھنا اصل مقصد ہے. اور جب تک آپ سمجھیں گے نہیں اس پر عمل کیسے کریں گے؟ آج کل تو موبائل کے اندر ایپس موجود ہیں. اب تو ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو کسی خاص جگہ پر جا کر قرآن اٹھانا ہے, پھر گود میں رکھنا ہے اور پھر پڑھنا ہے. ایسا بھی نہیں ہے, آپ کے پاس موبائل موجود ہے. سوشل میڈیا پر جو گھنٹوں ضائع کرتے ہیں, کسی بھی جگہ بیٹھ کر ایپلیکیشن میں قرآن کو کھول کر ترجمہ پڑھ لیں. 2 صفحے پڑھنے میں کیا جائے گا؟ یہ بھی خود پر احسان کر رہے ہیں, اللہ پر نہیں. اور اس کے لیے بھی مجھے منتیں کرنی پڑ رہی ہیں, منتیں کہ یار 10 منٹ دے دیں, 2 صفحے پڑھ لیں. ہمیں شرم آنی چاہیے, ہم مسلمان ہیں. ہمیں تو کسی کو کہنا ہی نہیں چاہیے کہ بھائی قرآن پڑھے. یہ ہماری ہابی, ہماری عادت ہونی چاہیے. ہم جب تک قرآن نہ پڑھ لیں ہمیں سکون نہیں آنا چاہیے کہ دیکھوں صحیح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کیا. کوئی دوست جرمنی زبان میں آپ کو خط لکھے, چائنیز زبان میں آپ کو خط لکھے, جب تک آپ اس کی ٹرانسلیشن کسی سے نہ کروا لیں آپ کو سکون نہیں آئے. اور نہیں آتا کہ یار آخر اس دوست نے اتنی دور سے بھیجا ہے خط, اس نے لکھا کیا, اس نے مجھے پیغام کیا دیا ہے. تو جو ہمارے خالق نے ہمارے لیے خط بھیجا ہے اس کا ہمیں ترجمہ کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ترجمہ بھی ہوا ہے, جس زبان میں آپ کو چاہے ملے گا. اس کے باوجود جتنی آسانی ہوتی چلی جا رہی ہے ہم قرآن سے اتنا ہی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب آسانی سے نہیں ملتا تھا لوگ سینوں میں محفوظ کرتے تھے, اور جتنا آسان ہو گیا ہے اس کا ملنا اتنا ہی ہم اس سے دور ہو گئے.